مسئلے طلبہ کو یہ بھی سناتا ہے. تو اب اس کی طرف بھی توجہ دیجیے. جدید کیا کیا اعتراضات ہو رہے ہیں، اس لیے کہ ہمیں اب تقلیدی مطالعے کے ساتھ تخلیقی ذہن بھی بنانا پڑے گا. سمجھے؟ یعنی ہمارے بڑوں نے جو لکھا ہے، جیسے یہ بات خود سمجھیے کہ معتزلہ اس زمانے میں اٹھے تھے تو ہمارے بڑوں نے کتاب الایمان پر ان کے لیے ڈھیر سارے دلائل قائم کیے. فرق باطلہ پر تردید کرنے کے لیے بھائی خوارج، جہمیہ، کرامیہ، معتزلہ، سب آپ حضرات نے کتاب الایمان میں سنا ہوگا. تو وہ ان کے زمانے میں اس قسم کے فرق باطلہ تھے اور وہ ایسے ایسے اعتراضات کرتے تھے. تو ہمارے بڑوں نے اس فریضے کی انجام دہی کے لیے یہ انتظام فرمایا اور اپنی صلاحیتوں کا اظہار فرما کر اس کو باقاعدہ تحریر لائے تاکہ امت کو نفع عام ہو. اب ہمارے زمانے میں جس قسم کے اعتراضات اٹھ رہے ہیں اس کے جوابات دینا آپ کا کام ہے، تاکہ آپ بھی وقت کے بخاری بن سکو، وقت کے مسلم بن سکو، وقت کے خطیب بن سکو. تو اس لیے وہ گھسی پٹی باتیں مطالعے میں رکھنے کے بجائے تحقیقی مطالعے کا ذوق بنائیے، محقق باتیں پڑھنے کی عادت بنائیے، مستند، معتمد، متداول جو باتیں ہیں اس کو پڑھیے. اور ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو، آپ کے ادارے کو بہترین اساتذہ کی ٹیم دی ہے، ان کی رہنمائی میں اچھا مطالعہ کیجیے. پھر فراغت کے بعد مطالعے کا اتنا وقت ملتا نہیں ہے. بیوی ادھر سے اپنے تقاضے رکھے گی، بچے ادھر سے اپنے تقاضے رکھیں گے، طلبہ ادھر سے اپنے تقاضے رکھیں گے، متعلقین، منتسبین. ابھی تو آپ کے کوئی بھی رشتہ دار کی شادی ہے، یہ فریضہ کون نبھا لیتا ہے؟ والدین. لیکن جب آپ خود والدین بنیں گے تو آپ کو نبھانے پڑیں گے. وہ سب جھمیلے میں لگ جاؤ گے آپ، تو کر پاؤ گے لیکن اتنا نہیں. تو ابھی کا وقت مکمل پڑھنے پڑھانے میں لگاؤ، دن میں کچھ وقت ذکر و اذکار میں لگاؤ اور تلاوت قرآن کی روزانہ عادت ڈالو. تلاوت دیکھ کر بھی اور نماز میں بھی. نماز میں ابھی یہ وعدہ کرو کہ روزانہ نماز میں کم از کم پاؤ پارا پڑھیں گے. پاؤ پارا، وہ تبت یدا اور قل هو اللہ احد نہیں، ہاں، ترتیب کے ساتھ. تو پھر رمضان تک انشاءاللہ ہو جائے گا، ہے نا؟ ٹھیک ہے، میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا.